اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ذمہ داری ہر امتی کی ہے، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر آدمی کے دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ ایک میواتی آیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت میں کیا تبلیغ کروں، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضرت جی نے فرمایا تم بستی بستی جاؤ اور لوگوں کو یہی کہو، اور لوگوں میں بوڑھا ہو گیا مجھے کلمہ نہیں آتا، تم کلمہ سیکھ لو۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھ لیا، اس کا اپنا کلمہ بھی صحیح ہو گیا۔ تبلیغ کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نام نہیں ہے، دن کو کرو بندوں کی منت خوشامد اور رات کو کرو اللہ کی منت خوشامد۔ ہمارے ساتھ میاں جی تھے عمران رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے آدمی کو ترغیب دیتے تھے، پھر فضائل سناتے تھے، پھر منت کرتے تھے، پھر خوشامد کرتے تھے، پھر ہاتھ جوڑتے تھے، پھر پاؤں پکڑتے تھے، پھر داڑھی میں ہاتھ دیتے تھے، اور پھر اپنی پگڑی اتار کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے اور بندے کو تیار کر لیتے تھے۔ اتنی محنت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے بھتیجا کہنے لگا کہ چچا جی مجھے بھی تبلیغ سکھائیں۔ اس نے کہا تبلیغ تو ایسے کرنی پڑتی ہے جیسے میں منت خوشامد کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو بڑی عمر کے تھے نا، اور جو ان کا بھتیجا مولوی صاحب تھا وہ چھوٹی عمر کا تھا۔ اس نے منت کی، خوشامد کی، اور کرتے کرتے اس نے ایک میاں جی بیواتی کے داڑھی میں ہاتھ دے دیا۔ اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا مولوی صاحب کو، ہاں تو میری داڑھی پکڑتا ہے؟ وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تاؤ فلاں میاں جی نے جو ہے نا ایسا تھپڑ مارا ہے۔ کہتا میاں جی اس کے پاس گیا، ارے میاں جی تیرا کیا بنے گا، تو نے تو عالم کو تھپڑ مار دیا، تیری تو بخشش بھی نہیں ہوگی۔ ارے کہ میاں جی کیا کروں، میں ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ اب تو تجھے نقد جانا پڑے گا۔ وہ تیار ہو گیا، نقد جانے گئے۔ اس نے کہا جی ایسے تبلیغ آتی ہے، مولوی صاحب بھتیجے کو کہا کہ مار کھانی پڑتی ہے تبلیغ کا کام، اس میں ہار کو عبادت کرو تو گھر میں تمہاری تعریف کریں گے۔ بیوی کہے گی خامد میرا بہت اچھا ہے، ساری رات اللہ ہی اللہ کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور بستر باندھ لو، سب کی آنکھیں بدل، آپ کریں گے ساری دنیا کو مسلمان، وہاں کوئی دوسرا اللہ جہاں آپ جا رہے ہیں۔ شیطان کو تکلیفی دعوت سے ہوتی۔ ہم ادھر واقع بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں گئے تو ہم نے میاں جی کو تیار کیا سال کے لیے، جب وہ گھر گیا تو بیوی سے کہا میں تو سال میں جا رہا ہوں۔ بیوی کہہ رہی ہے میں تو مر جاؤں گی، میں تو میکے چلی جاؤں گی۔ اس نے تو نے کل مرنا ہے تو آج ہی مر جاؤ۔ اس نے کہا تو میں تو اب بھی جاؤں گا، جب بھی جاؤں گا۔ تھوڑی دور گئی، 1-2 ایکڑ چلی ہو کے پھر ڈھیلی ہو کے واپس آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ اس نے کہا آپ تو جائیں گے اللہ کے راستے میں، گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ نہ جا، تجھے گھر میں کیا کر تکلیف ہے، 30 تو جانور ہے سب دودھ دیتے ہیں، کوئی کسی قسم کی تو پریشانی ہے؟ تو ہم نے ایک داوری کو، اس کا بڑا بھائی تھا چھجو خان، ہمیں کہنے لگے کہ تم کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ میں کہا ہم تو سال کے لیے آئے ہیں۔ کہ میں بھی جاؤں گا سال میں۔ میں کہ میاں جی آپ نہیں جا سکتے سال میں۔ کہ کیوں؟ میں کہ پہلے 4 مہینے لگانے پڑتے ہیں پھر سال میں جاتا ہے، ایسے نہیں جاتا۔ کہ تو میں 4 مہینے میں جاؤں گا۔ میں کہ چل 4 مہینے۔ عمر ساتھ آ گیا۔ بچے کہنے لگے ابا جی پیسے لے جاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا تم سے پیسے، تم تو دودھ میں پانی ملاتے ہو، میں تو اپنے پیسے لے کے جاؤں گا۔ اس نے 4 مہینے لگا کر آیا، پورے گاؤں سے اس کی لڑائی تھی۔ اس نے کہا چھجو خان نے واپس آیا، سارے گاؤں سے معافی مانگی اور تہجد میں اس کی موت آئی ہے۔ دوستو گروہ بھائی، یہ جب تک نکلیں گے نہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نکلو نکلو والی بات نکل کر سمجھ میں آتی ہے، اس میں محنت ہے، قربانی ہے،
گھروں کو چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کر، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ایسے آدمی نہیں۔ آج کل جماعتیں کام کر رہی ہیں، نقل جماعتیں نہیں نکلتی۔ کیوں نہیں نکلتی؟ کہ وہ تو آدمی کو در بدر کی ٹھوکر کھانی پڑتی ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ ایسے تو جماعتیں نہیں نکلتی۔ ایک آدمی چلا نیا تھا، وہ بنگلہ دیش والے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ وہ آیا نا ماحول میں تو اس نے 4 مہینے لکھوا دیے۔ اچھا پھر گھر آیا تو ڈر گیا، بیوی سے مشورہ کیا کہ میں تو 4 مہینے لکھوا دیے۔ بیوی کہنے کی تبلیغ والے آپ کو لینے آئیں گے گھر، کہ پھر کیا کروں؟ تو بیوی نے اس کو مشورہ دیا، تو ایسا کر صبح اذان ہوتے ہی نا میرے میکے میں چلا جا، وہاں ساتھ دوسرا محلہ تھا، تو وہاں چلا تبلیغ آئیں گے، میں کہہ دوں گی کہ وہ تو ہے ہی نہیں گھر میں۔ اللہ کی شان، جیسے اذان ہوئی نا اور اس نے دروازہ کھولا تو تبلیغ والے اذان سے پہلے کھڑے تھے دروازے پہ، اس نے فوراً دروازہ بند کیا، بیوی کا تو آ گئے، اس نے کہا تو پچھلے دروازے سے چلا جا، وہ پیچھے آ گیا تو تبلیغ والے پیچھے سے بھی آ گئے۔ وہ پھر بیچارہ روتا رہا، بیوی سے مشورہ کیا، 4 مہینے لگا کر پھر دعائیں دیتا تھا کہ تم نے میری زندگی بدل دی، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ شروع میں تبلیغ والے آدمی کو سخت نظر آتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، وہ ہم نے کیا کیا؟ ایک آدمی تبلیغ والوں چکر دیتا تھا، تبلیغ والوں یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ ایک دن کہتا میں نے سوچا میں جو تبلیغ والوں کو چکر دے رہا ہوں، تبلیغ والوں کو چکر دے رہا ہوں یا اپنے آپ کو چکر دے رہا ہوں؟ یہ جو روز تیرے پیچھے آ جاتے ہیں، تیری منت کر رہے ہیں، تیری خوشامد کر رہے ہیں، تو میرے لیے کر رہے ہیں، میری آخرت بن جائے۔ اور کہنا مجھے اللہ نے دل میں ڈالا، یہ تو اپنے ساتھ خود دھوکہ کر رہا ہے، تبلیغ سے بھاگ رہا ہے، یہ دنیا کہاں تک ساتھ دے دے گی ہمارا؟ ہمارے وہ یہاں کرنل منظور الہی صاحب تھے، اس نے کہا میں سامنے والی کوٹھی میں نے کرنل صاحب کی بیوی سے کہا کہ کرنل صاحب کو 3 دن کی چھٹی دے دو، میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتی کرنل صاحب کے بغیر، مہینہ بھی نہیں گزرا کہ روح پرواز ہوا کرنل صاحب۔ فون آیا اس کا، ڈاکٹر صاحب آؤ، بچے ڈر رہے ہیں، جنازے کو باہر رکھو، اندر نہیں رکھ سکتے۔ کہاں گیا کرنل؟ وسط تو روح ہے آدمی، روح نکلنے کے بعد کو کہتا ہے یہ ابا جی ہے، کہتا ہے یہ کرنل صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، مٹی کو مٹی میں پہنچا دو، یہ مٹی ہے۔ تو دوستو یہ زندگی عارضی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ بھی آج دوستو ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے، یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا کی زندگی ہے مرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی ہے جینے کے لیے۔ کل کو آدمی پچھتائے گا، وہ میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا، وہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا، وہ کاش کے فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ آج زندگی بدل سکتے ہو، اے ایمان والو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ ہاں پھر کہتا میں خیرات کر دیتا، میں صدقہ دے دیتا، میں نیک لوگوں میں ہو جاتا، میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا۔ اب بچتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، وقت ختم ہو گیا۔ یہ مال و متاع کی مشغولی، یہ اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں رنگالے نہ چنیا گندھالے نصیب، تو کیا کیا کرے گی ہری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن۔